السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا، ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اسی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھی جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عظیم علم کو حاصل کرنے کی، صحیح معنوں میں حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ اس عقیدے کے اوپر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے ہماری رخصتی۔ آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان سے بچا لے کہ وہ تیرے دین سے ہمیں دور کر دے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے، تیرے نبی کی محبت اور نبی کی اطاعت و فرمانبرداری سے ہمیں دور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، جو بڑا مہربان اور بار بار رحم۔ اللہ لا الہ الا ہوا، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اس بات اور نفی دونوں کا ذکر کیا گیا۔ وہ اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ یہاں پہ نفی ہے، اور اس بات اور نفی، یہی دونوں چیز مل کر کے توحید بنتی۔ یہی ہماری پیدائش کا مقصد بھی ہے، اللہ کی عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے نہیں پیدا کیا انس اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت۔ سارے انبیاء کا اصل مشن یہی بتایا گیا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ ایک اللہ کی عبادت ہو اور طاغوت کا انکار، اس بات اور نفی۔ اور اسی کلمے کو پڑھ کر کے ہم دائرے اسلام میں آتے ہیں۔ بچہ پیدا تو فطرت پر ہوتا ہے، اسلام پر ہوتا ہے، لیکن نبی مکرم نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ یعنی جب وہ بالغ ہوتا ہے، جس ماحول کے اندر، جس گھرانے کے اندر، تو ویسے ہی رنگ وہ اپنا لیتا ہے۔ یعنی یہودی کا بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو وہ یہودی ہو جاتا ہے، نصرانی کا نصرانی ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی اگر علم حاصل کرے اور پھر اگر وہ اس کلمے کا اقرار کر لے، اس کی شہادت دے دے، تو وہ اسلام کے اندر داخل ہو۔ اس علم کو حاصل کرنا اللہ رب العزت نے حکم دیا، اس علم کا حاصل کرنے کا۔ سورہ محمد آیت نمبر 19 صلی اللہ۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ باقاعدہ امام بخاری نے ایک باب باندھا، باب نمبر 10، عمل بعد میں ہے، پہلے علم ہے۔ نہ ہی کوئی قول ہے، نہ ہی کوئی فعل ہے بغیر علم کے۔ اور پھر آپ یہ آیت بیان کی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَعَلَمْ، پس علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ تو علم میں سب سے اونچا علم، جو سب سے اہم ہے، اس کو حاصل کرنے کا اللہ نے حکم۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا، اسی پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میری ہی عبادت کرو۔ نفی پھر اس بات۔ اس طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں بھی آپ دیکھیں کہ انبیاء کے آنے کا مقصد یہی بتایا گیا، توحید۔ اور اس توحید کے ساتھ جو دعا کی جائے، اللہ رب العزت اس کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر دعا کی، جب مچھلی نے انہیں نگل لی تو کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ توحید کا اقرار کیا، اور میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اس دعا کو جو بھی کسی بھی مصیبت کے اندر پڑھے گا، اللہ رب العزت اسے نجات دے گا۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کو ہر کوئی قبول کرتا ہے، کرے گا، بغیر کرے نہیں رہے گا۔ اس توحید کو ہر کوئی قبول کرے گا، بس فرق یہ ہے کہ کوئی عزت کے ساتھ کرے گا، کوئی ذلت کے ساتھ کرے۔ یعنی جب قبر میں آنکھ کھلے گی اور فرشتہ پوچھے گا من ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں نبیوں کا، اس وقت تو ہائے افسوس کہہ کر کے سب کچھ قبول کرے گا۔ جب حشر کے میدان میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس وقت تو سب کچھ قبول کرے گا۔ جب جنت اور جہنم کے فرشتوں کو دیکھے گا، جہنم کے فرشتوں کو، تو اس وقت تو سب کچھ قبول کرے گا۔
لیکن یہ ذلت کا قبول کرنا ہے. اور ابھی بھی دنیا کے اندر جب عذاب آ جاتا ہے تب بندہ ہر کچھ قبول کرتا ہے، پھر توحید کو قبول کرتا ہے. جیسے ایک مثال بیان کی اللہ رب العزت نے کہ جب تم آندھی اور طوفان میں پھنس جاتے ہو، تمہاری ناؤ، تمہاری کشتی جب آندھی اور طوفان میں پھنس جاتی ہے تو تم سب کو بھول کر کے صرف ایک اللہ کو پکارتے، اور جب تمہیں وہ خشکی میں لے آتا ہے، جب تمہیں وہ کنارہ لگا دیتا ہے تو پھر تم اس کا انکار. آج بھی آپ دیکھیں، جب بڑے سے بڑا مشرک ہے جب بڑی مصیبت میں پھنستا ہے اور ڈاکٹر بھی اس کو کہتا ہے کہ بس اب تو اوپر والا ہی بچا سکتا، وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا، صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے. تو جب ایسی کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو ایک اللہ کو وہ پکارتا ہے. اسی طریقے سے جب فرعون مرنے لگا، جب عذاب میں پھنس گیا، تو اس وقت اس نے بھی اقرار کیا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو ایمان تو سب کو لانا ہوگا اس توحید پر، لیکن وہ خوش قسمت ہے جس نے عزت کے ساتھ، یعنی اللہ رب العزت نے جب اسے ڈھیل دی، چھوٹ دی، اس وقت وہ سارے باطل معبود کا انکار کر کے صرف ایک خالق اور مالک کو اپنا رب، اپنا حاجت روا اور مشکل کشا تسلیم کر. ورنہ حاجت روا اور مشکل کشا تو ایک ہی ہے، ایک نہ ایک دن تو اس کو تسلیم کرنا ہوگا. اللہ ہمیں عزت کے ساتھ، یعنی موت کے پہلے اور عذاب کے پہلے، اللہ رب العزت ہم سب کو توحید کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم اور دائم کر. آمین یا رب العالمین. یہ ایسا کلمہ ہے سب سے عظیم کلمہ، سب سے افضل کلمہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لا الہ، کوئی عبادت الا اللہ، مگر اللہ. اور وہی توحید کا یہاں پہ دعویٰ کیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. اب اس دعوے کا جواب کہ کیوں نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا عبادت کے، سب سے پہلا کہا الحی، اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ الحی ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا، یعنی معبود بننے کا مقام اسی کا ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا. اور اللہ رب العزت کے علاوہ ہر کسی کو موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھے. تو وہ معبود نہیں ہو سکتا جس سے موت آ جائے یا پیدا ہوا. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیدائش کے دن کو منانا اور وفات کا دن منانا بڑے بڑے لوگوں کی منائی جاتی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس دن پیدا ہوئے اور اس دن ان کی وفات ہوئی. تو ان کے پیدا ہونے کے پہلے دنیا کو کون چلا رہا تھا؟ کون دنیا کی ضرورتوں کو پوری کر رہا تھا؟ کون ان کا حاجت روا اور مشکل کشا تھا؟ اور ان کے مر جانے کے بعد پھر کون ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا؟ تو جس کے لیے فنا ہے، نوٹ کریں اس کو، کہ جس کے لیے فنا ہے اس کے لیے معبود کا مقام نہیں. جس کے لیے فنا ہے، جس کو ختم ہو جانا ہے، جس کے لیے فنا ہے اس کے لیے معبود کا مقام نہیں. اور یہ اسم اعظم بھی ہے الحی. دوسرا نام اللہ رب العزت کا، دوسری اسما القیوم. دو معنی ہیں اس کے، ایک خود قائم ہے، یعنی بغیر کسی کے خود قائم ہے، بغیر کسی سپورٹ کے یا بغیر کسی کے ذریعے سے خود قائم ہے. شیطان ایک وسوسہ اکثر لوگوں کے ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ کسی کے ہونے کے لیے پیدا کرنے والے کا ہونا ضروری ہے، تو گویا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو فلسفہ ہے یا یہ جو سوچ ہے، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بنی ہوئی چیز اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، یہ ہم مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں. یہ بنانا، یہ بات مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں. تو خالق تو ہر چیز کا بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا، اور وہ ہمیشہ سے الحی ہے. اور قیوم خود قائم ہے اور قائم کرنے والا ہے، دوسروں کو قائم کرنے والا. اب اللہ رب العزت کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ خود قائم ہونے کے لیے محتاج تھی. اللہ نے جب چاہا، جس سن میں چاہا، جس دیش میں چاہا، جس ملک میں چاہا، جس گھر میں چاہا، اور جو چاہا وہ پیدا. تو وہ پیدا ہونے کے لیے بھی محتاج ہے اور قائم ہونے کے لیے بھی محتاج. سورج پیدا ہونے کے لیے بھی محتاج اور اپنی جگہ پہ گھومنے کے لیے، اپنی گردش کو طے کرنے کے لیے، اپنے راؤنڈ کو طے کرنے کے لیے بھی وہ اس کا محتاج کہ اس کی کیا اسپیڈ ہوگی. زمین پیدا ہونے کے لیے بھی محتاج اور اس کے روٹ کے لیے بھی محتاج کہ کس راستے سے جائے گی، کس اسپیڈ سے جائے گی، کتنی جھکی ہوئی ہوگی، ہر چیز کے لیے اس کی محتاج. تو وہ خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے. اور اللہ رب العزت کے علاوہ نہ کوئی خود اپنے سے قائم ہو سکتا ہے اور نہ وہ قائم رہ سکتا ہے. تو جو قائم نہیں کر سکتا اور رہ نہیں سکتا وہ معبود ہونے کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا یا اسے معبود تصور نہیں کیا جاتا. یہ دونوں اللہ رب العزت کی اسم اعظم ہے، جس کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 528 میں فرماتے ہیں، 2 حدیث لے کر کے آئے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان 2 آیتوں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور دوسری الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. تو یہ اسم اعظم یعنی بڑا نام، عظیم نام، یہ تھا مسند احمد جلد نمبر 6
اور صفحہ نمبر 461، ابو داؤد حدیث نمبر 1496، 1496 ابو داؤد ترمذی حدیث نمبر 3478۔ یہ اسم اعظم سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو ہر نام اچھے ہیں اللہ رب العزت کے، اور ہر نام کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہے نام کے وسیلے کے ساتھ، نام کے ساتھ، لیکن اسم اعظم کا ایک خاص مقام ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس کے واسطے سے دعا کی جائے تو وہ شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے۔ ایک ہے سورہ آل عمران، سورہ طٰہٰ، تو یہ ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3856۔ تو اس اسم اعظم کے ساتھ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا۔ جب بندہ پورے ہوش اور حواس کے ساتھ عقیدت کے ساتھ یہ کہتا الحی، میرا رب وہ ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا، یہ جو پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں یہ مخلوق، یہ میرا رب نہیں، میرا رب تو الحی ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، قیوم ہے، وہ خود قائم ہے اور قائم کرنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی چیز قائم نہیں کر سکتی، کوئی مخلوق کسی کو قائم نہیں کر سکتی، ہر کوئی محتاج ہے۔ آج بڑے سے بڑا شخص بھی ہے اور اسے ایک ہفتے تک آپ سونے مت دیجیے اور 2 باٹلیں ان کو پکڑا دیجیے، ایک ہفتے تک سویا نہیں ہے، نیند اور اونگ کا غلبہ اسے آئے گا اور وہ 2 باٹل کو نہیں تھام سکتا۔ جو 2 باٹل کو نہیں تھام سکتا ایک ہفتہ یا 15 دن کے اندر، 15 دن جاگ لینے سے، تو اتنی بڑی کائنات کو کیسے کوئی تھام سکتا؟ یہ تو تصور بھی ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا کہ اتنی بڑی بڑی گیلیکسی، اتنے بڑے بڑے سیارے، اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا عرش اور یہ بادل اور آسمان، اس کو تھامنے والا تو واقعی وہی ہے جو الحی ہو، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہو، اور خود قائم ہو اور تھامنے والا ہے، اور وہ تھامنے والا ہے جبھی تو یہ تھما ہوا ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ یہ بات۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ میں آیا؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اب ایک بات آتی ہے کہ جب وہ اتنے سالوں سے ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، خود قائم ہے، تھامنے والا ہے، تو اس بیچ اسے اونگ نیند کا کچھ غلبہ تو ہوتا ہوگا یا نہیں ہوتا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف پہ کہ یہ عیب ہے اور زندگی کی کمزوری ہے اونگ اور نیند، انسان کی زندگی کی کمزوری ہے اونگ اور نیند، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کمزوری سے، اس عیب سے پاک، اور یہی ہم رکوع اور سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اس عیب سے اللہ رب العزت پاک ہے۔ کیا دلیل ہے کہ اللہ اس عیب سے پاک ہے؟ انشاءاللہ اس کو بھی سمجھیں گے، پہلے یہاں دیکھیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند، اسے اونگ اور نیند نہیں آتی۔ جب آدمی نہیں سوتا ہے، مخلوق نہیں سوتی ہے، تو اس کے اوپر غلبہ ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے مغلوبیت اور لا شعوری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے اوپر کوئی مغلوبیت اس کے اوپر اور لا شعوری اس کے لیے نہیں، یہ عیب ہے، اور اللہ اس عیب سے جو مغلوب ہو جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ نوٹ کریں، کیوں نہیں ہے کوئی بات؟ کیونکہ جو مغلوب ہو جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اسے نیند مغلوب کر دے، اسے نیند یا کوئی چیز اسے تھکا دے، اور تھکان کے بعد پھر نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، تو اونگ اور نیند ان دونوں سے وہ اللہ رب العزت پاک ہے، اور اللہ رب العزت کے علاوہ ہر کوئی بڑے سے بڑا اللہ رب العزت کا مطیع اور فرمانبردار، اسے اونگ بھی آتی ہے، نیند بھی۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی الحمدللہ الذی احیانا بعدما، کہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العزت کی، اور جس نے مجھے موت کے بعد زندگی دی۔ تو یہ چھوٹی موت ہے جو انسان سوتا ہے اور پھر اسے اللہ رب العزت ہی جگاتا ہے، تو یہ غالب اللہ رب العزت کے حکم سے نیند اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ نہیں چاہ کر کے بھی انسان اونگتا ہے، نہیں چاہ کر کے بھی وہ سوتا ہے، سونے پہ وہ مجبور ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اسے تازہ دم کر کے اٹھاتا۔ تو یہ بھول جانا یا اونگنا یا سونا یہ عیب ہے، اور اللہ اس عیب سے پاک ہے۔ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ کیا دلیل ہے کہ اسے اونگ اور نیند نہیں آتی؟ یہ کائنات اس چیز کی دلیل۔ ہم ایک بائک اگر چلا رہے ہیں اور اس کی 100 کی سپیڈ ہے اور اونگ لے تو کیا حال ہوگا؟ زیڈ پلین جس کی سپیڈ 2000 کی ہوتی ہے، اور بڑے سے بڑا پلین جس کے اندر 600 لوگ بیٹھ سکتے، اور اس کا پائلٹ اگر اونگ لے تو کیا حال ہوگا؟ سو جائے کیا حال ہوگا؟ اور جس ومان کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس سیارے کے اوپر، جس ارتھ کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی سپیڈ 24,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جا رہی ہے، اور اس کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں انسان، جانور اور دوسری مخلوق ہے۔ اس سپیڈ سے یہ چل رہی ہے، ہزاروں سالوں سے چل رہی ہے، اس کے سپیڈ میں کمی اور زیادتی بھی نہیں ہو رہی۔ اس کا روٹ، اس کا جو راستہ ہے وہ بدل کر کے سورج کے قریب یا چاند کے قریب نہیں جا رہا، یا دوسرے گیلیکسی کے قریب یہ گیلیکسی نہیں جا رہی اور اس سے ٹکرا نہیں رہی۔ کون ہے جو ان کو روٹ دے رہا ہے؟ اور جو روٹ دے رہا ہے اور جو اس سپیڈ سے چلا رہا ہے وہ اونگا نہیں ہے، وہ سویا نہیں۔ اگر وہ اونگ لیتا
تو پوری کائنات ایک دوسرے سے ٹکرا کر کے وہ اس عیب سے پاک ہے. یہ مخلوق کے لیے عیب ہے، وہ خالق ہے. اس رب کے ماننے والے ہیں ہم، اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے ہیں. اور وہ رب کہتا ہے ہمارے لیے کہ کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ کیا وہ ہمارا رب ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ انسان کی ذلت ہے کہ وہ اس رب کو چھوڑ کر کے اور اس کے فقیر کے ساتھ میں جائے، اس کے مانگنے والے کے ساتھ. اس سے بڑی ذلت انسان کی اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ اس خالق کو چھوڑ کر کے اور وہ کسی اور کے در پر. بھولنے والا نہیں. اگر اللہ رب العزت بھول جائے، آپ دیکھیں اگزامپل کے طور پر ہمارے گھر میں 10 کمرے ہیں. ایک کمرے میں ہم نے کسی جانور کو لا کر کے رکھا، کسی بلی کو لا کر کے رکھا، اس کو خوب کھانا پینا کھلایا، لیکن دوسرے دن بھول گئے. ایک دن خوب کھیلے، دوسرے دن بھول گئے. ایک ہفتے بعد یاد آئی، ارے اس کمرے میں ہم نے لا کر کے بلی رکھا. جب جا کر کے دیکھیں گے کیا حال ہوگا. اللہ رب العزت یہ ایک ایک مخلوق کو جان رہا ہے. ایک واقعہ یاد آیا، ایک جنگل میں مئی اور جون کی گرمی میں اچانک صرف 10 کلومیٹر کے ایریے میں تیز بارش ہوئی، چاروں طرف سوکھا پڑا. اس 10 کلومیٹر کے ایریے میں اچانک بارش. سائنسداں فوراً اپنی ٹیم لے کر کے پہنچے کہ کیا بات ہے، یہاں کیوں بارش ہوئی. نکال کر کے فوراً ریسرچ کر کے انہوں نے بتا دیا کہ اگر ابھی یہاں اس وقت اتنی بارش نہیں ہوتی تو اتنی مخلوق مر جاتی، اتنے جانور، اتنے کیڑے مر جاتے. اور یہیں پہ گرنا تھا، اور اتنا ہی گرنا تھا، یہیں پہ اسٹور ہونا تھا. وہ اللہ اگر مخلوق کو بھول جائے تو مخلوق نہیں جی سکتی. ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں، ہماری زندگی میں کئی ایسے موڑ آئے، کبھی آدھی رات میں، کبھی دن میں، کبھی کسی گاڑی کے سامنے ہم آنے والے تھے، کبھی رات میں کوئی شیطان ہمیں پریشان کر رہا تھا. ہم نے اس خالق کو یاد کیا اور اس رب نے ہمیں بچایا. تو وہ بھولتا نہیں اپنی مخلوق کو، اور نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ سوتا ہے. یہ سارے عیب سے ہمارا رب پاک. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس وجہ سے نہیں ہے کوئی عبادت. اور جس سے مانگا جا رہا ہے، آپ دیکھ لیں گے خود بتاتے ہیں کہ یہ 6 مہینے کے لیے سوتے ہیں، 6 مہینے کے لیے جاگتے ہیں. ابھی تو ان کا آرام کا وقت ہے. اور مانگنے والا تو ہر وقت مجبور ہے، ہر وقت کی حاجت کی ضرورت ہے اسے، ہر وقت اس کو ضرورت ہے مشکل اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کی. کیونکہ زمین میں ایک طرف سورج نکلتا ہے اور دوسری طرف اندھیرا رہتا ہے، لیکن دوسری طرف پھر سورج نکلتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے. تو 24 گھنٹے سورج کہیں نہ کہیں زمین کے اوپر پڑتا ہے اور مخلوق جاگ رہی ہوتی ہے. اسے ضرورت ہوتی ہے اپنے رب سے مانگنے، اور بعض دفعہ رات میں بھی مانگتی ہے. اس وجہ سے اور جواب سن، یہاں تک اللہ رب العزت نے اپنی صفت کا ذکر، اپنی ذات کے بعد اللہ رب العزت اب اپنی ملکیت کا تعارف کرا رہا. اللہ، اپنی اسماء الحسنہ کے بعد پہلے کہہ دیا کہ عبادت میری ہوگی، یہ تمہاری پیدائش کا مقصد ہے، اسی لیے میں نے تمہیں پیدا کیا، تم سے اور کچھ نہیں چاہیے، کیا کر بھی سکتے تم، اور تم میری عبادت کرو، اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اللہ رب العزت کی کوئی شان گھٹنا اور بڑھنا نہیں ہے. کیا وقت ہے، کیا اوقات ہے اس ہمارے ارتھ کی، اس اسپیس میں جا کر. تو یہ پورے ارتھ والے اگر اللہ کی عبادت میں رچ جائیں، سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کی شان میں کچھ بڑھنے والا نہیں. اس کی شان بہت بڑی ہوئی، اور ہم سب جانتے ہیں کیسی شان والا رب. تو جہاں پر اس نے عبادت کا کہا، پھر اپنا تعارف اسماء الحسنہ کے ذریعے سے پیش کیا. وہ ہے تمہارا رب، اور تمہارا رب ان عیبوں سے پاک ہے. اب وہ اپنی ملکیت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس کی ملکیت کیا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کا ہے. جو کچھ آسمان میں، جو کچھ زمین میں، سب اس کا. یعنی معبود وہی ہو سکتا ہے جو ہر چیز، ہر ذرے کا مالک ہو. معبود یعنی ہم اس سے مانگ رہے ہیں. اگزامپل کے طور پر یہ میرا گھر ہے اور میری ملکیت ہے یہاں کی چیزیں، تو یہاں کا صوفہ اٹھا کے کوئی کسی کو دے نہیں سکتا اور میرے سامنے دے دے، جبکہ میں نہیں دینا چاہ رہا. ہو سکتا ہے ایسا؟ پہلے تو یہ وہ دے ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے، یا جس کی ملکیت ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ اتنا کمزور ہے کہ یہاں سے صوفہ اٹھا کے لے جائے اور میں کچھ نہ کروں. تو یہ صرف ایک ایگزامپل. تو اللہ رب العزت ذرے ذرے کا مالک ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہ چاہے جس کو دے سکتا ہے، جس کو چاہے نہ دے. اس تعلق سے چند دلائل لکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے کچھ بنایا ہے تو دکھائیں. اب جیسے یہاں پہ دعویٰ کیا اللہ رب العزت نے کہ جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے سب سب اللہ رب العزت کا، زمین کے اوپر بھی، آسمان کے اوپر بھی، اور زمین و آسمان کے نیچے سب اللہ کا. ساری مخلوق اللہ کی، ایک ذرے سے لے کر کے بلند آسمان تک، ایک چیونٹی سے لے کر کے ہاتھی، سب اللہ کی مخلوق. یہ اللہ نے چیلنج کر دیا. اب پھر ایک اور چیلنج اللہ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ اگر کوئی ہے تو مجھے بتاؤ کون ہے وہ جس نے کچھ ذرہ پیدا کیا. سورہ فاطر آیت نمبر 40، سورہ فاطر آیت نمبر 40. آپ کہیے کہ تم اپنے قرار دیے ہوئے شریکوں کو، مطلب خود سے جو تم نے طے کر لیا ہے، قرار دیا ہے، اپنے شریکوں کو یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے کا حال تو بتاؤ. آپ کہہ دیجئے کہ اپنے قرار دیے ہوئے شریکوں کا حال تو بتاؤ جس کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو. یعنی مجھے یہ تو بتاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سا حصہ بنایا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان سے پوچھئے یا رسول اللہ
کہ اپنی مرضی سے یہ بنا لیے ہیں حاجت روا اور مشکل؟ ان نے زمین کا کون سا حصہ بنائے ہیں؟ یا ان کی آسمان میں کوئی شراکت ہے؟ آسمان بنانے میں بھی کیا یہ شریک ہوئے ہیں اللہ رب العزت کے؟ کیا بنایا انہوں نے؟ پوچھئے تو ان سے. اور جب نہیں بنایا تو یہ کیسے دے سکتے ہیں تم کو؟ آگے اور فرماتا اللہ سورہ لقمان آیت نمبر 11، یہ اللہ کی مخلوق ہے. اب اللہ رب العزت نے ساری مخلوق دیکھ لو، یہ اللہ کی مخلوق، اللہ ان کا خالق ہے، اللہ نے ان کو پیدا. اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی مخلوق تو دکھاؤ. یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے سوا دوسرے کی مخلوق تو دکھاؤ تم مجھے کہ دوسروں نے کیا پیدا کیا. بلکہ یہ ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں، ظالم ہے کہ اللہ رب العزت کا حق اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے رہے. اللہ مالک ہے، کوئی اور کیسے اٹھا کر کے کوئی چیز دے سکتا ہے آپ؟ دوسرا پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مکھی بھی نہیں بنا سکتا. ایک اور چیلنج، اور یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور، اور یہ آیت کو نازل ہونے کو 1450 سال ہو گئے تقریباً. آج تک چیلنج اور قیامت تک ویسی رہے. اور سنیں کتنی سائنٹیفک بات اللہ رب العزت، لوگوں ساری انسانیت کو یا ایھا الناس کہہ کر کے اللہ نے خطاب کیا. لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر کے ذرا غور سے سنو. اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو، دعا کرتے ہو، اپنی ضرورت اور مصیبت کے پکارتے رہتے ہو، وہ ایک مکھی کے پیدا نہیں کر سکتے. وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. آج بھی دیکھ لیں، اتنا سائنس کا دور ہے، کون سا کیڑا پیدا کر سکتے؟ کیڑے کے اندر جان پیدا کر سکتے. وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں. اور چلیں کہ یہ ایک نہیں، جو تمہارا لات ہے اس کو نہیں کہا جا رہا، تمہارا عزا ہے اس کو نہیں کہا جا رہا. یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی ہیں، اور جتنے بھی تم شیطانوں کی عبادت کرتے ہو، ان سب کو اکٹھا کر وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، نہیں بنا سکتے. اور آگے ایک اور چلے، بلکہ اگر مکھی ان کے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ اس سے چھین نہیں سکتے. مکھی کوئی چیز ان کے سامنے سے، کیونکہ چڑھاوا پہلے سے چڑھاوا چلا آ رہا ہے، تبرک چڑھایا جاتا ہے، کچھ چڑھایا جاتا ہے تو اسے تبرک کہتے ہیں. تو وہ جس کے سامنے تم نے رکھ دیے ہو کھانے کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ وہ کھا نہیں سکتا کبھی، اور اس کی ملکیت تم نے کر دی ہے، اس کو دے دیا ہے، اس کو چڑھا دیا ہے. اور اس کے سامنے سے اگر مکھی بیٹھ کر کے اس میں سے چوس کر کے اڑے، اس سے کھا کر کے اڑے، تو یہ اتنی بھی طاقت نہیں رکھ سکتے کہ اس سے واپس نہیں لے لیں. اگر کوئی مٹھائی مکھی اس میں سے کھا رہی ہے اور ہم اس کو پکڑ لیں کپڑے سے اور اس کو لیب میں لے جائیں اور اس کے پیٹ کو چاک کریں تو مٹھائی تو واپس آ جائے گی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس سے واپس نہیں لے سکتے اس مکھی سے. اور مکھی ایک ایسا کیڑا ہے کہ جو اس کے پیٹ میں اسٹور نہیں ہوتا. جب وہ کسی چیز کو کھاتی ہے تو زبان میں ہی اس کا ہاضمہ ہو جاتا، اور ہضم ہونے کے بعد پھر وہ اپنے اس کے جہاں پر بھی پہنچانا ہے وہاں پہنچتا. جیسے پیٹ سے ہر جگہ پہنچتی ہے انرجی، اس طریقے سے وہ زبان میں ہی ہضم کر لیتی ہے. اب جس نے زبان میں ہضم کر لیا، کہاں سے اس کو تم واپس لے؟ اتنی سائنٹیفک بات کہ اگر وہ مکھی لے کر کے اڑے تم اس کو واپس بھی. بڑا بودا ہے طلب کرنے والا اور جس سے طلب کیا جائے، مطلب بڑا کمزور ہے جس سے طلب کیا جا رہا ہے. اتنا کمزور وہ کہ ایک مکھی نہیں بنا سکتا، تمہیں پوری اولاد کہاں سے دے دے گا؟ ارے اولاد تو بہت دور کی بات ہے. آپ ان سے یہ کہیں کہ ہماری بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا کیونکہ اس کا کلر کمزور ہے، سانولا ہے، کالا ہے، ذرا اس کے کلر کو بدل دو. کیا کہیں گے یہ؟ اچھا وہ کلر بدلے، کیسے کلر بدلے گا؟ جو کلر نہیں بدل سکتا پوری اولاد کیسے دے گا؟ یہ ان کے اختیار میں ہی نہیں ہے. وہ تو خود اللہ رب العزت سے مانگنے والے. یہ حق تو اللہ رب العزت کا ہے، اس کے حق میں کسی اور کو کیسے بٹھا سکتا؟ اور یہ حق پہ بٹھانا یہ ان کی بے عزتی کرنا ہے، انہیں ذلیل کرنا ہے. کسی کمپنی میں کوئی سامان لانے والا، لے جانے والا یا کوئی اچھا ورکر، کیا آپ اس کو کمپنی کے مالک کی سیٹ پہ بٹھا سکتے؟ اور اگر کسی نے بٹھایا تو اس کی بے عزتی کر رہا کہ جو حق نہیں ہے اس کے حق میں بٹھا کر کے اس کو بے عزت کرنا چاہتا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ مالک ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ اتنا بھی نہیں کر سکتے، اور اتنا کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے، اور وہ کتنا کمزور ہے جو مانگ رہا ہے، وہ کتنا ذلیل ہے اور کتنا بے عزت ہے کہ وہ اس کی مخلوق سے مانگ رہا ہے جبکہ اسے حق دیا گیا ہے اللہ رب العزت سے مانگ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، نبی مکرم یہ آپ سے پوچھتے ہیں مجھے کیسے پائیں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں. جب مجھ سے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پہ پہنچتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ جب اس سے پکارنے والا کوئی پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پہ پہنچتا ہوں. نبی مکرم یہ پوچھتے ہیں میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں. جب یہ مجھ سے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار پہ اس خالق کو چھوڑ کر کے جو مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر کے. تو ایسے کمزور ہے جو مانگ رہے ہیں اور جو مانگنے والا ہے، دونوں ہی. انہوں نے اللہ کے، اور آگے اللہ فرماتا ہے انہوں نے اللہ کے مرتبے کو جیسے فرمایا، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. اللہ یہاں شکوہ کیا اللہ رب العزت، اے انسانوں
ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سن. یہ سب مل کر کے ایک مکھی نہیں بنا، یہاں تک کہ مکھی ان کے سامنے سے لے کر کے اڑے تو یہ واپس نہیں لے سکتے، اتنے کمزور ہیں جن سے مانگا جا رہا ہے. جو مانگ رہا ہے وہ اتنا کمزور، اور تم نے اللہ کی حق نہیں جانا. جیسا ما قدر اللہ حق کا قدر، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی قدر نہیں جانی جیسا کہ اس کا حق. شکوہ کیا اللہ. تیسرا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا حقیقی مالک ہے. جہاں کہا نا کہ مالک ہے وہ. سنیں اس کی اور دلیل، سورہ تغابن آیت نمبر 1. تمام چیزیں، سورہ تغابن، تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی پاکی بیان کر، اس کی بادشاہت ہے. ساری مخلوق اللہ کی پاکی بیان، اس کی بادشاہت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. تین باتیں کہ بادشاہی بھی اسی کی اور اسی کی تعریف ہے کہ ہر چیز پر اللہ رب العزت قادر ہے، قدرت ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 189. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے اور ہر چیز پر وہی قادر ہے. قادر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ قادر ہے، اور وہ نہیں دینا چاہ رہا تو کون چھڑا کر کے اس سے دے سکتا، اور وہ دینا چاہ رہا تو ساری کائنات کی ساری مخلوق مل کر کے اس کو روک نہیں سکتی. اور اللہ اگر روکنا چاہ رہا ہے تو ساری کائنات مل کر کے اس کو دے نہیں سکتی. یہ ہے مطلب کہ وہ ایسا قادر. ایک اور آیت دیکھ، سورہ مائدہ آیت نمبر 120. آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے، غرض ہر چیز، آسمان و زمین اور جو کچھ اس میں ہے، اسی کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اس کی بادشاہت اللہ ہی، اور وہی ہر چیز پر. سورہ زمر آیت نمبر 1. ساری چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی، جو بادشاہ نہایت پاک، غالب اور باحکمت ہے. غالب بھی ہے اور حکمت بھی ہے. کب کس کو کیا دینا ہے یہ اللہ بہتر. ایک حدیث دیکھتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹ لے. روز قیامت وہ اللہ، اس کی عظمت دیکھ، وہ آسمان جس کی لمبائی اور چوڑائی کا آج تک ہمارا سائنس پتہ نہیں لگا سکتا، اور اس کی لمبائی اور چوڑائی جیسے اگر 100 کی اسپیڈ سے ہم اندور کو کراس کریں تو مشکل سے 1 گھنٹے میں کراس کر لیں گے، تو اندور کی لمبائی پتہ چل جائے گی کہ اچھا اتنی ہے. ہم جس ومان میں بیٹھے ہیں اس ومان کی، اس ارتھ کی، اس زمین کی اسپیڈ کتنی ہے؟ 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ تقریباً. اس اسپیڈ سے جانے کے بعد بھی آسمان کی لمبائی پتہ نہیں لگا، اس کی چوڑائی پتہ نہیں لگا. ایسی کئی گلیز. اور اس آسمان کو انشاءاللہ تعالیٰ جب عرش کی بات آئے گی تو وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا حدیث کے حوالے سے کہ آسمان کیا ہے. جو حدود نے کہا تھا کہ اس عرش عظیم کے رب کو چھوڑ کر کے یہ سورج کو وہ عرش ہے کیا، وہ آسمان ہے کیا. اس آسمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب قیامت ہوگی تو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا. اور اللہ کے دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ. تو روز قیامت اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، انا المالک، میں ہوں بادشاہ. آج دنیا میں بڑے بننے والے تکبر لوگ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ متکبر؟ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ. مسلم شریف حدیث نمبر 2788 ترمذی حدیث نمبر 7413. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات جب رات کا ابتدائی تہائی حصہ گزر جاتا ہے، ابتدائی یعنی شروع کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے، تو آسمان دنیا پر آتا اور فرماتا ہے میں ہوں بادشاہ. اللہ اکبر. ایک ایک ذرہ اس کا، اور وہ کہتا ہے میں ہوں اس کا مالک، میں ہوں اس کا بادشاہ. کون ہے جو مجھ سے دعا مانگی؟ یہ اسی کو لائق. اللہ، میں اس کی دعا قبول کروں گا. اتنا آفر کہ میں اس کی دعا قبول کروں گا. ترمذی شریف حدیث نمبر 446. دوسرا پوائنٹ لکھیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا بھی مالک نہیں. اب جسے اللہ کے علاوہ مانگا جا رہا ہے وہ کتنے مالک ہے اور کتنے نہیں ہے وہ بتا، کہ وہ اتنے فقیر ہیں. ایک کھجور کا جو چھلکا جھلی ہوتی ہے، یعنی کھجور کی گٹھلی اور کھجور کے بیچ میں ایک ہلکا سا پتلا سا پردہ ہوتا جھلی کے جو پیاز میں سے بھی نکلتا، اس کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ اتنے بھی مالک نہیں ہیں، اور تم ان سے مانگ کیا رہے ہو؟ خوشیاں مانگ رہے ہو، اولاد مانگ رہے ہو، زندگی مانگ رہے ہو، ان سے بیماری سے اچھا ہونا مانگ رہے ہو، ان سے عزت مانگ رہے ہو، ان سے رزق مانگ رہے ہو. سنو، یہ کھجور، یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 13 اور 15، ان سے عزت مانگ رہے ہو اور ان سے عزت کے لیے ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہو کہ ان کے ساتھ گھومنے لگیں گے تو عزت والے ہو جائیں گے. ان سے عزت ملے گی، ان سے رزق ملے گا، تم ان سے زندگی ملے گی تم کو. یہ چاہیں گے تو تم اس ملک میں رہ سکتے ہو، نہیں تو نہیں رہ سکتے. یہ ہے تمہارے خالق، یہ تمہارے مالک. سنو یہ کتنے محتاج ہے. سورہ فاطر آیت نمبر 13 اور 15، یہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کی بادشاہت ہے، اور اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کے گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں. کھجور کی گٹھلی کا چھلکا، گٹھلی کے اوپر کا چھلکا. اللہ. اور ایسے سو عزت چاہتے ہو، ایسے سے زندگی کی بھیک مانگتے، ایسے سے رزق مانگتے، ایسے سے اولاد مانگتے، ایسے سے چاہتے ہو کہ تمہارا جادو وہ ٹھیک کر دے گا، ایسے سے تم چاہتے ہو
کہ شیطان کے تسلط سے تم کو بچا لے گا. یہ بچا سکتے ہیں؟ یہ اتنے بھی مالک نہیں. اگر تم انہیں پکارو، اور سنیے آگے پورے شرک کے دروازوں کو اللہ رب العزت کیسے انسان کو کے ذہن کو کھول دیتا ہے. اللہ رب اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے، نہیں سن. اگر وہ سن بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دیں، اور روز قیامت وہ تمہارے اسی شرک کا انکار کر. 3 بات بتائی. ایک تو یہ اتنے بھی مالک نہیں ہے. کھجور کا چھلکا تمہیں دے دے، مانگتے ہیں ہم اب ان سے کھجور کا چھلکا، بڑی بڑی چیزیں مانگ رہے ہیں، لیکن اتنا بھی یہ نہیں دے سکتے. اور تم پکارو تو تمہاری پکار سن بھی نہیں سکتے، اور اگر سن لے، اللہ اگر سنا دے تو یہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے. چیختے رہو، پکارتے رہو، تمہاری کسی حاجت روائی اور مشکل کشائی کو نہیں پہنچ سکتے. کون کہہ رہا؟ اللہ سبحانہ وتعالی. ہے اس کے کلام پر ایمان تو سنیں آگے. اگر وہ سن بھی لے تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے. اور روز قیامت، یہ تو دنیا کی ہو گئی کہ دنیا میں تو بھٹکتے پھرتے رہو گے، کبھی ادھر کبھی ادھر بھٹکتے رہو گے. اور جب قیامت میں حشر کے میدان میں جب پہنچو گے تو کیا ہوگا؟ اور روز قیامت وہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے. وہ انکار کر دیں گے، اللہ ہم نہیں جانتے ان کو، اور ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم سے مانگنا اولاد، ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم سے عزت اور ذلت مانگنا، ہم نے نہیں کہا تھا کہ ان سے ہم رزق دے دیں گے. انکار کر دیں گے. تمہارا کیا بنے گا؟ دنیا میں اس کے قصیدے پڑھتے رہے، انہی کے بارے میں سوچتے رہے، انہی کی بات ہوتے رہی، انہی کا طواف، انہی کا قیام، انہی کا بارے میں محبت، اور وہ انکار کر دیں گے. اور لیکن یہاں پہ ایک خاص بات ہے، اور وہ روز قیامت تمہارے اس شرک کا، شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو کھجور کے چھلکے کے جیسا بھی قادر سمجھ کر کے اس سے مانگنا شرک ہے، اور وہ اس شرک کا انکار کر. اور آپ کو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت خاص بات، اور آپ کو خوب خبر رکھنے والے کی طرح کوئی خبر نہیں دے گا. اللہ خوب خبر رکھنے والا، اس کے طرح تمہیں کوئی خبر نہیں دے گا کہ کیا سن رہے، کیا نہیں سن رہے، کیا دے سکتے، کیا نہیں دے سکتے. اللہ سے زیادہ بہتر تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا. اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو. تم سب، ساری انسانیت کو خطاب کر، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی بے نیاز حمد اور ثنا کے. اللہ ہی بے نیاز، بالکل کھول دیا اللہ رب العزت کہ تم سب میرے محتاج ہو. دیکھ لے سارے انبیاء دعا مانگ رہے. مانگتا کون ہے؟ جو ضرورت پر. ہر انبیاء کی دعا ملے گی، رب حبلی، رب ارحمہما کما ربیانی، رب اعوذنی ان اشکر نعمتک، رب زدنی علما. ہر نبی دعا کر رب کے وسیلے سے. تو تم سب مانگنے والے ہو، اور دینے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ. تو یہاں فرمایا، واپس آئیں کلاس کریں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کا. تو سب اس کا ہے، وہ مالک ہے. تو وہ جس کو جتنا چاہے، اور وہ جب عطا کر رہا ہے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو روک دے، اور وہ نہیں دینا چاہ رہا ہے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس سے چھین کر کے دے. اس کی ملکیت ہے، وہ جتنا جس کو چاہے جب چاہے عطا کرے. اب جب کوئی کسی کے پاس ملکیت ہی نہیں ہے تو پھر وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا؟ پھر اس سے مانگنے سے کیا فائدہ جب وہ نہیں دے سکتا؟ اور عبادت یہی ہے کہ ہم کسی سے دعا کریں، کسی سے مانگے، کسی کو حاجت روا، تو نہ وہ ہماری حاجت پوری کر سکتا ہے، نہ ہماری مشکل پوری کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کسی چیز کا مالک ہی، اس لیے وہ عبادت کے لائق. 4 چیزیں کلیئر ہوئی. ایک یہ کہ وہ الحی القیوم ہے، ٹھیک ہے، مان لیا. اب کوئی شخص اگر ایسا کہے کہ ہم مان لیا کہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا، وہ قادر ہے، وہ تھامنے والا ہے، اور خود قائم بھی ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے، نیند آتی نہیں. ٹھیک ہے، مان لیا ہم نے یہ بھی کہ اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان کے اندر سب اس کا، یہ بھی مان لیا. ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں. لیکن اب ہم کسی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سے اللہ رب العزت سے یہ مانگ دے. یہ بات اب آئی کہ ہم نے مان لیا صاحب کہ وہ حی ہے، قیوم ہے، اسے اونگ نیند نہیں آتی، سب کچھ اسی کا ہے، اسی کا ہے. ٹھیک ہے، ہم تو کسی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں مانگ کر کے دے دو، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں جنت دلا دے. تو کیا غلط؟ ہم کسی سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں جنت دلا دے، تم ہمیں جنت میں پہنچا دینا. ہم دنیا میں جو کر رہے ہیں ہم کو کرنے دو، تھوڑا سا ہم سے تبرک لے لیا کرو، تھوڑا سا ہم سے نذرانہ لے لیا کرو، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے طرف سے تم ہی نماز بھی پڑھ لیا کرو، تم ہی روزہ بھی رکھ لیا کرو، تم ہی حج بھی کر لیا کرو، اور ہم تو تم کو نذرانے دے دیں گے، اور تم حشر کے میدان میں ہم کو لے کر کے جنت میں چلے جاؤ. ہم ایسا کی طرح ہے، کیا غلط؟ سنیے اس کا جواب دیتے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے؟ اللہ اکبر، انداز دیکھ رہے ہیں. من ذا الذی، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر. بتائیں جو قوم ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھتی ہے، اور اس قوم کے اندر اس قدر شرک، اس قدر بدعقیدگی، اس قدر غیروں سے ہونے کا یقین اور جنت تک مل جانے کا یقین کیسے ہو سکتا؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں، بغیر سمجھے پڑھ. پہلی کلاس کا بچہ بھی اگر بغیر سمجھے کتاب کو پڑھے تو وہ پاس نہیں ہو سکتا. اور ہم نے کیا سمجھ لیے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم مشکلوں اور پریشانیوں سے نجات پالیں گے اور آخرت میں نجات پالیں گے. یہ پڑھتی ہے قوم ہر نماز کے، ہر کوئی پڑھ رہا ہے، لیکن نہ سمجھے پڑھنے کا حق. مطلب یہ تو کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش، یعنی
یعنی بغیر اجازت کے کوئی سفارش نہیں کر سکتا. نوٹ کریں، بغیر اجازت کے کوئی سفارش نہیں. چند آیتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اور یہیں پہ میں اپنی بات کو، پہلی آیت نوٹ کریں، سورہ زمر 44 اور 43، 43 44. کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر دیا ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کے سوا کسی اوروں کو سفارشی مقرر کر لیا ہے؟ اس کے علاوہ بھی اور دوسری آیت پہلے دیکھیں، پھر یہ بات سمجھ میں زیادہ آئے گی. سورہ نجم آیت نمبر 26، سورہ نجم آیت نمبر 26. اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آئی. فرشتوں کو گنا دیا، ان کی سفارش کچھ کام نہیں آئی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے. ہاں، اللہ اگر اجازت دے گا فرشتے کو تو بات بات، مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور جس کو پسند کرے. اللہ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور جس کو پسند. ایک ایک لفظ کلیئر ہے، کچھ سمجھانے کی. فرشتہ بھی نہیں بول سکتا. اللہ اجازت دے گا اور جس کے لیے اجازت دے گا اور جو بولے اور جو پسند کرے، مطلب جتنی سفارش پسند کرے گا اتنی ہوگی اور جس کے لیے کرے گا اس کی ہوگی. نوٹ کریں اور پڑھیں اپنے قرآن میں. سب کا قرآن ایک ہی ہے، کوئی کلام کو بدل نہیں سکتا. قیامت تک یہی چیز نکلے گی. آپ کھولیں، اسی لیے پڑھنے سے منع کر کہ مت پڑھو بہک جاؤ. یہ بہکنا ہے. اللہ نے بہکنے کے لیے نازل کیا قرآن کو. رسول اللہ اس قرآن کو پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو آندھی اور طوفان کے حوالے کر دیا. 23 سال نہ دن کو دن سمجھا، نہ رات کو رات نہ سمجھا، نہ اپنے بڑھاپے کا خیال کیا، نہ اپنے زخموں پہ ترس کھایا، نہ اپنی اولاد کا، نہ اپنے رشتہ داروں کا، نہ اپنے دوستوں کا. ہر چیز کو قربان کر دیا اس کلام کو پہنچانے کے لیے. اور یہ بدتمیز کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو گے تو بہک جاؤ گے. بہکنے کے لیے نازل کیا اللہ نے. شرم کرو، ڈرو اللہ سے، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو. بہت شدید پکڑ ہے اس کی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جتنی چاہے گا اور جس کے لیے چاہے گا. اور سنیں دوسرا سورہ یونس آیت نمبر 3، سورہ یونس آیت نمبر 3. لفظ دیکھیں آپ، کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بغیر. کوئی سفارش کرنے والا، اس کی اجازت. کس کی اجازت؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اب آئیں یہ آیتیں اب سمجھ میں آئیں. سورہ زمر آیت نمبر 43 44. کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر لیا ہے؟ اللہ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر لیا ہے کہ یہاں پہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، یہاں پہ چوری، زنا، مرڈر اور شراب اور لوگوں کا حق دبانا سب کچھ کرتے رہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو سفارشی سمجھتے ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ گو وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہو اور نہ عقل رکھتے ہو. کوئی اختیار نہیں ان کے پاس اور کوئی عقل نہیں ان کے، مطلب کوئی سوچ بوجھ نہیں ان کا. کہہ دیجئے کہ سفارش کا مختار اللہ ہی ہے. آپ کہہ دیجئے، یہ خبر دے دیجئے ان کو کہ سفارش کا مختار صرف اللہ. تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے. تم سب اس کے طرف پھیرے جاؤ گی. خبردار ہو جاؤ، ہم سب کو مر کر کے اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کوئی اور بارگاہ نہیں ہے. مالک یوم الدین، ہر نماز میں اللہ رب العزت یاد دلا کہ وہ مالک ہے مرنے کے دن. اس طریقے سے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ فرماتا ہے اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے. سفارش کسی کا، آیت دیکھیں پھر سے پڑھیں. اس دن روز قیامت سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر رحمان حکم دے اور اس کی بات پسند کرے. حکم بھی دے گا اور پسند بھی کرے. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 100. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. اس حدیث کو آپ نے بارہا سنا ہوگا، آج بھی سنیے. امام بخاری نے اس کو لیا ہے اور امام مسلم نے بھی. بالکل صحیح حدیث بخاری اور مسلم کی کہ روز قیامت لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے. لوگ اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. سورج 1 میل پر ہوگا اور جہنم جب لائی جائے گی تو اس کے خوف اور اس کے غرض سے ایسا لگے گا کہ مارے جوش کے جہنم پھٹ پڑے گی. ہر کوئی اپنے گھٹوں کے بل آ جائے گا اور ایسا ایک ڈراؤنا، ایک سخت ماحول حشر کا. لوگ کہیں گے کہ اللہ رب العزت کے غصے کو کم کرنے، اللہ کے غصے کو ختم کرنے کے لیے کسی سفارش لی جائے، کسی کو لے کر کے اللہ کے بارگاہ میں جائے، یا کوئی جائے اللہ کے بارگاہ میں. کس کے پاس جائے؟ لوگوں نے آپس میں بات کر کے آدم علیہ السلام کے پاس چلتے. اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، آدم کو، سارے فرشتوں کو اس کو سجدہ کرایا. اللہ رب العزت کا پہلا بندہ ہے اور ان کی فضیلت یاد کر کے آدم علیہ السلام کے پاس جاتے. آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس لائق نہیں ہوں. اللہ رب العزت ایسا غصے میں ہے، ایسا جلال میں ہے کہ ساری مخلوق کو اس نے ختم کر کے پھر سے حساب کے لیے اپنے سامنے حاضر کیا ہے. آج حساب ہوگا ذرے ذرے کا. اللہ رب العزت غضبناک ہے. آدم علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچا لیا. نہیں، میں نہیں. نوح کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دی ہے. لوگ نوح کے پاس جائیں، نوح علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے کہ نہیں، میں اس لائق نہیں ہوں. ابراہیم کے پاس جاؤ، اللہ کے خلیل ہیں ابراہیم علیہ السلام، کہ منع کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام منع کر دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. ان کے اگلے اور پچھلے لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے کیونکہ ان کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہیں، چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا لوگ میرے پاس، اس وقت میں اپنے رب کی اجازت طلب کروں گا اور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جتنے دیر چاہے گا میں سجدہ ریز رہوں گا۔ پھر کہا جائے گا اپنا سر اٹھا، مانگ دیا جائے گا، کہو سنا جائے گا، سفارش کرو سفارش قبول کی جائے۔ میں اس وقت اپنے رب کی ایسی حمد بیان کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھا، اللہ اس وقت سکھایا جائے گا حمد، اور اس وقت نبی مکرم فرماتے ہیں کہ میں ایسی حمد کروں گا جو مجھے سکھائی جائے۔ سجدہ ریز رہیں گے کب تک؟ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا، جب تک سجدہ، اور پھر اللہ رب العزت جب چاہے گا تو کہے گا کہ سر اٹھا سنا جائے۔ پھر سفارش کروں گا اور میرے لیے، اب سنیں نبی مکرم کی زبان مبارک کی، پھر سفارش کروں گا اور میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی، یعنی اس کے مطابق میں سفارش کروں، حد مقرر کی جائے گی کہ کس کی سفارش کرنا ہے کس کی نہیں کرنا، اور میں لوگوں کی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا اور اسی طرح سجدے میں گر جاؤں، پھر دوسری بار سجدے میں، پھر اٹھائیں گے سر، پھر اللہ رب العزت کی حمد ثنا، پھر اجازت ملے گی، پھر جائیں گے، پھر لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے جنت، ایسا 3 یا 4 بار۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک، قرآن نے کس کو روکا؟ قرآن نے روکا کہ مشرک جنت میں نہیں جائے، مشرک کے لیے جنت حرام کر دی گئی، یہ قرآن نے مشرک کو روکا ہے، تو یعنی جن کے ابدی جہنمی ہونے کا قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6565 یاد رہے گی انشاءاللہ ہمیشہ۔ بخاری شریف دوسری جگہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 4712، مسلم شریف حدیث نمبر 194۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت حد دے گا کہ ان کی سفارش کرنا، کن کی اللہ رب العزت سفارش کروائے گا، کون مستحق ہیں، اس کے تعلق سے بخاری اور مسلم کی مسلم شریف کی حدیث، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی جو اس دعا کو اس نبی نے مانگ لیا، یعنی وہ ایسی دعا تھی جو بالکل قبول ہونے والی دعا، میں نے اس دعا کو بچا کے رکھا، یعنی بہت بڑے ایسے موقع آئے لیکن میں نے اس کو بچا لیا، ضرورت پڑی تھی بچا لیا، مجھے سفارش دی جائے، مجھے شفاعت کا مقام و مرتبہ دیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میری سفارش کا ہر وہ شخص مستحق ہوگا جو توحید پر، جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جو اللہ لا الہ الا ہوا اس پہ اوپر یقین ہوگا جس کا کہ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے جو توحید پرست ہوگا اسے میری شفاعت کا شرف نصیب ہوگا، یہ فرمایا نبی مکرم نے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 199، ترمذی حدیث نمبر 3602، ابن ماجہ حدیث نمبر 4302۔ ایک آیت اور ایک حدیث میں بات اپنی پوری کروں گا۔ حشر کے میدان میں انبیاء کیا اپنی بیویوں کو بچا سکتے ہیں؟ انبیاء کیا اپنے بیٹوں کو بچا سکتے ہیں؟ یہ تو بہت ہی قریبی رشتہ ہے نا، ہم جن کو مسافہ کر کے اور کچھ دے دیتے ہیں ان سے تو بہت زیادہ قریبی رشتہ ہے، بیوی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، انبیاء۔ آیت سنیں، سورہ تحریم آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کی مثال بیان، اگزامپل کس کا دیا اللہ نے؟ نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت، اللہ کے ایک ہونے، اور لوط علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر جنہوں نے اسلام لایا، آپ کے جو بھتیجے ہیں، یہ دونوں ہمارے، اور ان کے تعلق سے اللہ کیا فرما رہا؟ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 شائستہ اور نیک بندوں کے گھر کی عورتیں تھیں، ہمارے نیک بندوں کی، یعنی ہم نبیوں کی عورتیں، کس کی؟ لوط کی بیوی اور نوح کی۔ پھر انہوں نے ان کی خیانت کی، مطلب ان نبیوں کی خیانت کی، یعنی ان کی اطاعت نہیں کی، ان کو نبی اور رسول نہیں مانا، ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی، کیونکہ وہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھنے سے اس انکار کر، اور ادھر لوط علیہ السلام کی بیوی نے جا کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ ہمارے یہاں لڑکے آئے، تو نبی کی اطاعت نہیں کی، اطاعت نہیں، سن لیں آپ اطاعت کیا چیز ہو، بیوی بھی ہے لیکن نبی کی اطاعت نہیں کی تو یہ رشتہ داری کوئی کام نہیں آئی۔ اللہ فرماتا ہے یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 شائستہ اور نیک بندوں کی گھر کی تھی، پھر انہوں نے ان کی خیانت کی، پس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے، وہ نیک بندے اللہ کے عذاب سے انہیں نہ روک سکے، اور حکم دے دیا گیا کہ اے عورتوں دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ تو دنیا میں بھی عذاب ملا ان عورتوں کو، اور پھر آخرت میں بھی اللہ نے فرمایا کہ دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ چلی جاؤ۔ ابھی آپ اٹھائیں دیکھیں قرآن سورہ تحریم آیت نمبر 10۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا پائے کیونکہ انہوں نے توحید اختیار نہیں کی، یہی اللہ لا الہ الا، کہ اللہ کے علاوہ وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، انہوں نے بھی ایک بت بنا لیا تھا اور اس کی عبادت۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا
کس قدر محبت کی آپ سے. ابھی وقت ہو گیا ورنہ بتاتا کہ کیسی محبت تھی. ایک حدیث آخری میں پھر اس کے بعد بات ختم کریں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کے لوگوں، اللہ اے قریش کے لوگوں، اپنی خاندان کو عقیدہ توحید اپنا کر اپنی جانوں کو مول لے لو، یعنی بچا لو، کیونکہ میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں. اللہ کے سامنے رسول اللہ رحمت للعالمین امام الانبیاء جن کے لیے حوض کوثر اور مقام محمود کا وعدہ وہ نبی کہہ رہے ہیں. اور اسے روایت بھی بخاری نے کیا ہے جس کے پوری دنیا کا مسلمان جس پر متفق ہے کہ ایک ایک حدیث ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے آپ کو بچا لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں. اے عبد مناف کے بیٹو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 2753. اب آیت کی طرف واپس آئیں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے. یہی بات ویسے کلیئر ہو گئی تھی، کون ہے مطلب کوئی نہیں ہے، یعنی بغیر اجازت کے کوئی سفارش نہیں. اب ایک دنیاوی مثال اللہ کے لیے نہیں دے رہا ہوں، ہم آپس میں سمجھنے کے لیے سمجھیں کہ جج کسی کو سزا دے رہا ہے اور ان میں سے باہر سے اس کے پاس کوئی فون آئے سفارش کا کہ جج صاحب آپ جس کو سولی دینے والے ہیں، سزا سنانے والے ہیں، جج صاحب آپ نہیں جانتے یہ جس دن واردات ہوئی تھی اس دن تو یہ میرے ساتھ تھا، آپ نہیں جانتے. تو جج تو واقعی ہماری دنیا کا جو ہے وہ اس کے پاس علم نہیں ہے، عالم الغیب نہیں ہے، اسے ثبوت چاہیے، اور جس کے ثبوت بھاری پڑ گئے اس کے حساب سے وہ فیصلہ دے دیتا. اور جج بھولتا بھی ہے، علم کا نہ ہونا بھی جج کے لیے ہے اور بھولنا بھی. یہاں اللہ رب العزت کو کس حساب سے، یہاں تو دنیا میں بول رہا ہے، وہ سفارش کر رہا ہے کہ جج صاحب آپ کو نہیں پتا اور اب میں ایسا ثبوت پیش کرنے والا ہوں کہ آپ دنگ رہ جائیں. اللہ کے سامنے کون سا ثبوت پیش کریں؟ اللہ رب العزت ہی تو ہمیں ہماری باتوں کو جاننے والا ہے کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، ہم نے رات میں کیا کیا، دن میں کیا کیا، اکیلے میں کیا کیا، کس کی چغلی کی، کس کی غیبت کی، کس کا مال دبایا، کہاں چوری کی. یہ تو صرف اللہ رب العزت جانتا ہے. اور اس کو کیا کوئی یہ بتائے گا کہ اللہ فیصلہ غلط کر رہے ہیں، یہ میری ایک تو یہ ہوتا ہے سفارش. دوسری سفارش یہ ہوتی ہے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو بڑے نیتا کے پاس کوئی چھوٹے نیتا کا ریفرنس لے کر یہ میں ان کے طرف سے فائل لایا تو وہ چمکے گا کہ ہاں مجھے تو سکا. اللہ رب العزت کیا عقیدہ بنا مالکی یوم الدین روز یاد دلا رہا ہوں کہ وہ حساب لے گا ذرے ذرے کا، اس کو سب معلوم ہے، وہ عالم الغیب ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر سفارش کی ضرورت کیا؟ اس کا جواب پھر بات کریں. سفارش اصل میں یہ اللہ رب العزت کو مزید علم دینا نہیں ہے، نہ ہی اللہ نعوذ باللہ بھولا ہے. یہ سفارش بندے کی عزت افزائی ہے اور اللہ رب العزت کا ایک اور رحم کا جو ہے ثبوت، یا یوں کہہ لیجئے کہ رحم کا ایک نظارہ دکھانا ہے اللہ کہ وہ ایسا رحمان ہے کہ تم گنہگار ہو لیکن اس کے باوجود بھی تمہیں معاف کر. اور دوسرا یہ کہ یہ میرے مقرب بندے ہیں. اللہ رب العزت اس جیسے آج کئی بندے ایسے ہیں جس کو لوگ نہیں پہچانتے، اس کو خاطر خواہ نہیں سمجھتے اپنی شادی میں بلانے کا یا اپنے گھر میں بلانے کا، لیکن اللہ رب العزت حشر کے میدان میں عزت افزائی کرے گا اپنے خاص بندے. اور یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی ہے، وہ مقام محمود اونچا مقام اللہ عطا فرمائے. تو یہ دو وجہ میں نے بتایا شفاعت کی. ایک تو اللہ رب العزت کا رحم، پھر سے وہاں پہ اللہ کا رحم جو ہے اپنے بندوں کو ڈھانک لے گا، ان بندوں کو جو توحید پرست ہوں گے، جن کو اللہ چاہے گا ان کو ڈھانک لے گا اللہ رب العزت. اور وہ رحمت ہوگی کہ اللہ رب العزت کہے گا کہ ان کے لیے سفارش کرو، اور جن کو کہے گا ان کی عزت ان کا مقام و مرتبہ بتایا، ان کا درجہ بتایا جائے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل آگے بات کریں گے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ مزید ہمیں غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. اے اللہ اسی عقیدے کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت اور کوئی ضرورت کے پورا کرنے والا اور حاجت کا دور کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.